بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1143 ہے اور آج بنی اسرائیل کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 90، 91، 92 اور 93، 90، 91، 92 and 93۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، تجھ پر، حتی، یہاں تک کہ تفجرا، تو جاری کرے، لنا، ہمارے لیے، من الارض، زمین سے، ینبوعا، ایک چشمہ، او تکونا، یا یہ کہ ہو، لکا، تیرے لیے، جنت، ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وعنب، اور انگوروں کا، فتفجرا، پھر تو جاری کر دے، الانہارا، نہریں، خلالہا، ان باغوں کے درمیان، تفجیرا، جگہ جگہ جاری کرنا، اور تسقطا، یا تو گرا دے، السماء، آسمان، کما زعمتا، جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے، علینا، ہم پر، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او تأتی باللہ، یا یہ کہ تو لے آئے اللہ کو، او تأتی، یا یہ کہ تو لے آئے اللہ کو، والملائکۃ، اور فرشتوں کو، قبیلہ، ساتھ میں، او یکون لکا، یا یہ کہ ہو تیرے لیے، بیت من زخرف، سونے کا ایک گھر، او ترقا، یا تو چڑھ جائے، فی السماء، آسمان میں، ولن نؤمنا، اور ہرگز ایمان نہ مانیں گے ہم، لرقی کا، تیرے چڑھ جانے کو، حتی، یہاں تک کہ تنزلہ، تو اتار لائے، علینا، ہم پر، کتاباً، ایک کتاب، نقرأ، کہ ہم پڑھیں اسے، قل، آپ کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا، میں نہیں ہوں مگر، بشر رسولہ، صرف ایک بشر اور رسول۔ ترجمہ یوں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو، یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے، اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو، یا جیسے تم دعویٰ کرتے ہو، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے لاؤ، یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان 4 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو۔ دوسری بات، یا پھر ہمارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے۔ تیسری بات، تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو۔ چوتھی بات، یا جیسے تم دعویٰ کرتے ہو، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو۔ پانچویں بات، پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے آمنے سامنے لے آؤ۔ چھٹی بات، یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے۔ ساتویں بات، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ۔ آٹھویں بات، تمہارے چڑھنے کو اس وقت تک نہیں مانیں گے
جب تک ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں۔ نبی بات اے پیغمبر کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس جیسا کلام کوئی لا نہیں سکتا۔ اس معجزے کے ذریعے یہ بات بھی ثابت کر دی گئی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ جب مکے کے مشرکین نے نبی کے سچے ہونے کی حجت اور دلیل قائم کر دی گئی مکے کے مشرکین کے سامنے، اور مشرکین کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا، تو قریش کے ان سرداروں نے ان 6 قسم کے معجزات میں سے کسی ایک معجزے کا مطالبہ کیا۔ وہ 6 قسم کے معجزے جن کا مطالبہ قریش مکہ نے کیا، اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات مکے کے سرداروں نے کہا، جن میں عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ابو سفیان اور ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، سب تھے، کہا کہ اے محمد ہم تمہاری رسالت کی اس وقت تک تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دو۔ جب آپ ہمارے لیے بہتا چشمہ جاری کر دو گے تو ہم تمہاری نبوت کی تصدیق کر دیں گے، اس لیے کہ ہم لقدق صحرا میں ہیں، ہمارے سرزمین بنجر ہیں، تم یہ کام کر کے بتا دو، تمہارے اللہ کے لیے تو یہ کام آسان ہے۔ یا یہ کہ تمہارے لیے خاص کر کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہوں، پھر آپ اس باغ کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دیں تاکہ وہاں کھیتیاں ہوں، درخت ہوں، پھل پھلاریاں ہوں، ترکاریاں ہوں، سبزیاں ہوں۔ یا یہ کہ محمد آپ ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑوں کی صورت میں گرا دیں، یعنی آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہمارے اوپر گر جائے، جیسا کہ آپ کا گمان ہے کہ تمہارا جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، جیسا کہ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ان كنت من الصادقین، آپ ہمارے اوپر گرا دیجیے آسمان کا ایک ٹکڑا، واقعی اگر آپ سچے ہیں۔ یا یہ ہو کہ اے محمد آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یعنی ہمارے آمنے سامنے اللہ بھی ہو، فرشتے بھی ہوں، اللہ اور اس کے فرشتے ہم سے کہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 میں ہے لولا انزل علینا الملائکہ اور نرى ربنا، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم پر فرشتے اتارے جائیں یا ہم ہمارے رب کو دیکھ لیں۔ یا یہ کہ اے محمد آپ کا گھر خوب زیب و زینت والا ہو، سونے چاندی سے بنا ہوا گھر ہو، جب تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو تو تمہارے لیے تو عالیشان گھر ہونا چاہیے تھا، مگر تم تو یتیم ہو، فقیر ہو۔ یا یہ کہ محمد آپ آسمان میں چڑھ جائیں، یعنی ہم دیکھیں کہ آپ کس طرح آسمان پر چڑھتے ہیں، اور ہم یوں ہی آپ کے آسمان پر چڑھنے کا یقین نہیں کریں گے، ہم تو اس وقت اس بات کا یقین کریں گے جب آپ آسمان سے ہم پر ایک لکھی ہوئی کتاب نازل کر دیں جسے ہم پڑھ بھی لیں، یعنی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھیں اور یہ منظر ہم دیکھیں کہ آپ ہمارے لیے کتاب لے کر آئیں جسے ہم پڑھ سکیں۔ مکے کے سرداروں نے 6 قسم کے معجزات میں سے کسی ایک معجزے کا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مطالبات کے جواب میں ایک ہی جملہ فرمایا، قل پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے مکے کے مشرکین سے جو اس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ڈرانے والا رسول ہوں، بشر ہوں، ایک رسول ہوں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے کے مالک ہیں، وہ اپنے ارادے سے جو چاہے وہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے، اللہ تعالیٰ ان کے مشوروں کا کوئی محتاج نہیں ہے، وہ ہر قسم کی کمزوری اور محتاجی سے بالکل پاک ہے۔ اور یہ بات بھی بتا دیجیے کہ جیسے دوسرے پیغمبر گزرے ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں انہی کی طرح اور رسول ہوں، میرا کام تمہارے مطالبات کے مطابق معجزات پیش کرنا نہیں ہے، میرا کام تم تک حق بات کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔